کرکٹ ہم سبھی کے رگوں میں دوڑتا ہے۔ انڈیا میں آپ کو ہر گلی میں بچے کرکٹ کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ ایسے ملک میں ہر سال انڈین پریمیئر لیگ ہوتا ہے۔ پچھلے کچھ سالوں میں یہ لیگ اتنی فیمس ہو گئی ہے کہ لوگ 7 بجے کے بعد ٹی وی کے آگے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ کہانی بھی ایک ایسے جنون سے بھرے لڑکے کوہلی کی ہے۔ کوہلی 15 سال کا تھا، لیکن بچپن سے ہی اس کا سپنا کرکٹر بننا تھا۔ وہ اپنی کیریئر کا شروعات IPL سے کرنا چاہتا تھا، پر پریشانی یہ تھی کہ کوہلی فائنینشلی بہت ویک تھا، تو مہنگی کوچنگ اور کرکٹ کٹس لینا پاسبل نہیں تھا۔ کوہلی نے دھیرے دھیرے اپنے شوق کو چھوڑنے کا فیصلہ کر دیا تھا۔ ایک دن شام کو کوہلی کرکٹ کھیل کر لوٹ رہا تھا۔ اندھیرا کافی ہو چکا تھا۔ کوہلی گراؤنڈ سے ایگزٹ لے ہی رہا تھا کہ اسے اندھیرے میں سے ایک آواز آئی، اے ذرا سنو ادھر۔ کوہلی کو کچھ دکھائی نہیں دیا، پر جب وہ اس آواز کی طرف گیا تو وہاں اسے ایک آدمی دکھائی دیا۔ وہ آدمی کوہلی کی باپ کی عمر کا تھا۔ کوہلی اسے دیکھ ہی رہا تھا کہ تبھی اس آدمی نے کوہلی سے کہا کہ اس نے کوہلی کی گیم دیکھی ہے، اس کا سویپ تھوڑا ویک ہے، پر وہ ایک بہت ہی امیزنگ پلیئر ہے۔ کوہلی کو اپنی تعریف سن کر اچھا تو لگا، پر وہ ابھی بھی کنفیوز تھا کہ آخر یہ آدمی تھا کون۔ پوچھنے پر اس آدمی نے اپنا نام کپل بتایا۔ کوہلی تھینک یو بول کر وہاں سے جانے لگا۔ تبھی اس آدمی نے اسے روک لیا اور کہنے لگا کہ کوہلی کو بس ایک کوچ کی ضرورت ہے، اور وہ بھی IPL میں کھیل سکتا ہے، بلکہ وہ انڈین نیشنل ٹیم میں بھی کھیل سکتا ہے۔ یہ سن کر کوہلی تیزی سے پلٹا۔ وہ آدمی اس کے سپنے کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ کوہلی نے کہا کہ اس کے پاس کوچنگ کے پیسے نہیں ہیں۔ اتنا سنتے ہی اس آدمی نے کوہلی سے کہا کہ اگر وہ کچھ بھی بننا چاہتا ہے تو اگلی صبح سے روز 5 بجے اسے گراؤنڈ میں آ جائے۔ اتنا کہہ کر وہ آدمی اندھیرے میں کہیں چلا گیا۔ کوہلی اس آدمی کے پیچھے گیا، پر وہ وہاں پر اب تھا ہی نہیں۔ کوہلی تھوڑا کنفیوز ہو گیا تھا۔ وہ گھر پر بستر پر لیٹ کر اس آدمی کے بارے میں سوچتا رہا۔ کافی سوچ وچار کے بعد اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ صبح 5 بجے جا کر دیکھے گا کہ وہ آدمی سچ بول رہا تھا یا نہیں۔ اگلی صبح 5 بجے کوہلی گراؤنڈ پر پہنچا تو وہاں کوئی نہیں تھا، بس کچھ لوگ مارننگ واک کر رہے تھے۔ کوہلی نے خود کو دلاسا دیتے ہوئے وہاں سے جانے کا سوچا کہ تبھی اس کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ کوہلی پیچھے مڑا اور کپل وہاں پر کھڑا تھا۔ کوچ کپل کے ہاتھ میں مہنگی کٹ پکڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے کوہلی سے کہا کہ کوچنگ شروع کرنے سے پہلے ان کی صرف ایک شرط ہے۔ انہوں نے بولا کہ وہ کوچنگ صرف کوہلی کے لیے ہے، پر وہ اس کے بارے میں کبھی بھی کسی کو کچھ بھی نہیں بتا سکتا۔ کوہلی پہلے ہی اتنا خوش تھا کہ اس نے بنا کچھ سوچے سیدھا ہاں بول دیا، اور اس نے اسی دن کوہلی کو ٹریننگ دینا شروع کر دیا۔ کوہلی ہر صبح 5 بجے وہاں جا کر اس سے کوچنگ لینے لگا۔ کپل زیادہ بات نہیں کرتے تھے، وہ 2 گھنٹے میں اسے کوچنگ دے کر وہاں سے چلے جاتے تھے۔ کوہلی نے کئی بار اس سے اس کے بارے میں پوچھنے کی کوشش کی، لیکن کپل نے کبھی بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ ٹریننگ کے وقت بہت اسٹرکٹ تھے۔ کوہلی اس کی بہت رسپیکٹ کرنے لگا تھا۔ یہ سلسلہ قریب 9 مہینے تک چلا۔ کوہلی کا کھیل بہت امپروو ہو چکا تھا۔ ایک ایسے ہی دن کوہلی نے زور سے شاٹ مارا اور وہ بال تیزی سے کوچ کی طرف جا رہی تھی، اور جو کچھ اس کے بعد ہوا کوہلی دنگ ہی رہ گیا۔ وہ بال کپل کے چہرے سے آر پار ہو کر نکل گئی۔ وہ کوہلی کو غصے سے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھیں بری طرح لال ہو گئیں اور وہ زور زور سے اس کے اوپر چیخنے لگے۔ ان کا چہرہ پوری طرح سے بدل گیا۔ کوہلی یہ سب دیکھ کر گھبرا اٹھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تو وہ اپنی کٹ اٹھا کر وہاں سے بھاگ گیا۔ کوہلی نے رات بھر اس واقعے کے بارے میں سوچا۔ اسے لگا کہ یہ ان کی آنکھوں کو شاید دھوکہ ہو گیا ہوگا۔ ایسے کہاں کوئی بال کسی کے چہرے سے آر پار ہوتی ہے۔
یہ سوچ کر کوہلی سو گیا اور اگلی صبح کوہلی 5 بجے گراؤنڈ پر پہنچ گیا، لیکن اسے کپل وہاں نہیں ملے۔ وہ گھنٹوں تک انتظار کرنے لگا لیکن وہ وہیں نہیں آئے۔ کوہلی کو لگنے لگا کہ اس نے بڑی غلطی کر دی ہے۔ وہ کئی دنوں تک وہاں جاتا رہا پر اسے اس کے کوچ دوبارہ کبھی نہیں دکھے۔ اس کے بعد بھی کوہلی نے ہمت نہیں ہاری اور وہ اپنے اسٹیٹ کی ٹیم میں سلیکٹ ہو گیا۔ ایک دن کوہلی نے اپنے ٹیم میٹ سے بات کرتے ہوئے اپنے ساتھ ہوا کپل والا واقعہ شیئر کیا۔ کوہلی نے تو بات کو نارمل ہی بتایا پر وہ سب سن کر ٹیم کے سبھی سینئر پلیئر دنگ رہ گئے۔ ان کے چہرے سفید پڑ گئے۔ کوہلی کے بار بار پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ آج سے 10 سال پہلے کپل اسی اسٹیٹ کے کوچ ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے کیریئر میں کئی پلیئرز کو انڈین نیشنل ٹیم تک پہنچایا تھا۔ ایک دن انہوں نے کچھ بچوں کو سیریس نہ ہونے پر بہت زیادہ ڈانٹ دیا تھا۔ پھر اسی شام ایک بچے نے اسی گراؤنڈ پر کپل سے ڈانٹ کا بدلہ نکالنے کے لیے بیٹ سے ایک زور کا شاٹ اس کے سر کی طرف مارا۔ سر کا دھیان پچ پر نہیں تھا اور وہ بال سیدھا جا کر ان کے سر پر جا لگی اور ان کی آن دا اسپاٹ ڈیتھ ہو گئی۔ یہ سب سن کر کوہلی کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ وہ کوچ جس نے 9 مہینے جی جان لگا کر کوہلی کو ٹریننگ دی تھی، وہ انسان نہیں بلکہ کپل کی آتما